اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل سید تمام خواتین و حضرات اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں بار رمضان کا یہ 8واں پروگرام لے کے حاضر خدمت ہے۔ میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے، میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے، میرے نبی کو ساری کائنات کا خیال ہے، میرے نبی کو ساری کائنات کا خیال ہے۔ تمہاری سجدہ ریزیاں تمہیں بچا نہ پائیں گی، تمہاری سجدہ ریزیاں تمہیں بچا نہ پائیں گی، جو دل کے آئینے میں بغض مصطفیٰ کا بال ہے۔ تو جیسا کہ ہم روز نعت یا کلام کی طرف پہلے چلتے ہیں، تو آج حضرت ختیجہ کی شان میں ایک پیارا سا کلام ہے۔ علی بھائی آج کسی کام کے سلسلہ میں جہاں موجود نہیں ہیں، تو ہم آپ کو ٹریک جو ہے وہ سنائیں گے۔ تو حضرت ختیجہ کی شان میں جو ہے وہ آپ کو ایک ٹریک، اچھا سا ٹریک جو ہے سناتے ہیں ابھی، تو آپ ملاحظہ کیجیے۔ ہے سب سے جدا کیے شان خدیجہ، ہے سب سے جدا کیے شان خدیجہ، ہے سب سے جدا کیے شان خدیجہ، شان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ۔ آپ کی سبحان اللہ ماشاءاللہ کی آوازیں بہت کم آ رہی ہیں، لگ رہا ہے آج روزہ لگ رہا ہے سب کو زیادہ، لیکن یہ دیکھیے روزے میں افطار جو ہے وہ جسمانی غذا ہے، یہ میں روحانی غذا آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ سب مل کر بولیے گا سبحان اللہ۔ ہے آج محمد کی دل و جان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ٹکڑوں پہ تیرے، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، سبحان اللہ، ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ۔ اور اب دیکھیے بطور خاص شعر سماعت کیجیے گا، علماء کرام سے بھی توجہ چاہوں گا۔ خود میں ابھی ہاں بھی انہیں کہتی ہے مادر، خود میں ابھی ہاں بھی انہیں کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، اور خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، فرحان و رضا پر تیرا احسان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ۔ اور ایک پیغام میں ضرور دیتا چاہوں آج، کیونکہ ام المومنین کا دن ہے، وہ خواتین خاص طور پہ سنیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ عورت بہت ہی بے وقوف ہوتی ہے کہ جو، تو بہت ہی پیارا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ سلطنت ہے نور کی، چلتا ہے سکہ نور کا، سلطنت ہے نور کی، چلتا ہے سکہ نور کا، چادر تطہیر سے قائم ہے حلقہ نور کا، چادر تطہیر سے قائم ہے حلقہ نور کا، سج کے تعظیم کرتے ہوں گے حوریں حشر میں، سج کے تعظیم کرتی ہوں گی حوریں حشر میں، دیکھ کر خاتون جنت کا دوپٹہ نور کا، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، ہے حسین ابن علی تم دین ہو ایمان ہو، ہے حسین ابن علی تم دین ہو ایمان ہو، تم اپنے
تم نے اپنے خون سے لکھا قصیدہ نور کا۔ تو ایک اور ہم آپ کو نعت کے ٹریک کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہ اس نعت کے بعد ہم آپ کو حضرت جو ایک قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ سنائیں گے آپ کو۔ تو ابھی اس سے پہلے ہم چلتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام اس کی طرف۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ ایک شعر افتخار بھائی کے لیے پھر آ گیا، سنیے آپ کے لیے۔ چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی ناک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ افتخار بھائی نے حکم فرمایا اس شعر کو دوبارہ پڑھیے، جو سننا چاہتا ہے سبحان اللہ کہہ دے۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی ناک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی ناک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔ آخری دو شعر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو پڑھ دو، جو سبحان لگے گا اس کو سناؤں گا۔ شعر سنیے گا، روپ بھٹ صاحب، علی حسن بھٹ صاحب شعر سنیے گا۔ پڑھتی ہے آمنہ کا چہرہ طہارتے، پڑھتی ہے آمنہ کا چہرہ طہارتے، تطہیر کا قرآن ہے میرے نبی کی ماں، تطہیر
کا قرآن ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ جو مقطع سننا چاہتا ہے سبحان اللہ کہہ دے۔ حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ تو بہت ہی پیارا کلام آپ نے سنا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو جو ہے قصہ واقعہ جو سناتے ہیں اس کی طرف لے کے چلتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بڑی شان والے بے مثال قدرت اور طاقت سے انہوں نے حکومت کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت وسیع اختیار دیے ہوئے تھے، جن انسان چرند پرند ہوا اور یہاں تک کہ بجلی کی گرج چمک بھی جو ہے وہ آپ کے تابع تھی۔ اس وقت شام کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس وقت یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا ہوا تھا، ان کو اتنی شانیں دی ہوئی تھی کہ ہر چیز پر ان کا اختیار تھا، بجلی گرج چمک بھی ان کے تابع تھی، اور پرندے جو ہے وہ اپنے پر ملا کر حضرت سلیمان علیہ السلام پر سایہ کرتے تھے، دھوپ سے ان کو بچاتے تھے۔ تو ایک دفعہ تمام پرندے جو ہے حاضر تھے، ایک پرندہ ان میں سے غیر حاضر تھا، ہدہد تھی۔ ہدہد جو ہے وہ اس دن حاضر نہیں ہوا، باقی تمام پرندے جو ہیں وہ حاضر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ ان کو ایسا حکمران ہوتا ہے جس کو اپنے پرندوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک پرندہ غائب ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہدہد آج کہاں ہے، اس کو یہاں پیش ہو اور اپنی غیر حاضری کی وجہ جو ہے وہ بیان کرے۔ کچھ دن گزرے، ہدہد واپس آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ ان کے چہرے پر تھوڑا غصہ ناراضگی ہے۔ اس نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بتانی شروع کی۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں سرزمین سبا گیا تھا، سرزمین سبا سے ایک بہت بڑی یقینی اور تازہ خبر جو ہے وہ لے کے یہاں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میں کچھ دن پہلے ملک سبا چلا گیا تھا۔ تو جو بات میں نے وہاں پہ دیکھی، ہدہد نکلا کہ باقی تو ٹھیک ہے، لیکن جو بات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہاں کی ملکہ ہے، ملکہ سبا جس کو کہتے ہیں، وہ اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے سورج کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سنا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کی تحقیقات کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو
ایک خط لکھ کے دیا اور ہدہد کو کہا کہ تم یہ جاؤ وہاں جا کے ڈال دو، اور پھر وہاں یہ دیکھنا کہ ان کا رد عمل کیا آتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ سارا قصہ تم نے سننا ہے اور پھر آ کے بتانا ہے۔ اور جو خط کی تحریر تھی بہت ہی مختصر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی مختصر خط لکھا، اور خط کی تحریر کچھ اس طرح سے تھی۔ اللہ کے نبی خط میں لکھتے ہیں کہ رحمان رحیم اللہ کے نام سے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے اللہ کے مقابلے میں سرکشی سے کام نہ لو، حق کے سامنے سر تسلیم خم کر لو۔ بس یہ چھوٹی تحریر تھی۔ ہدہد خط لے گئی، خط جا کے وہاں ڈالا گیا۔ ملکہ نے خط کو پڑھا اور تخت نشین ہوئی۔ اس کا تخت بھی بہت عالی شان تھا، ملکہ کا بھی، اس کی اپنی شان تھی، ملکہ کی بھی بہت ہی اعلیٰ قسم کا تخت تھا۔ وہ تخت پر تخت نشین ہوئی، اپنے درباریوں سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی کہ یہ خط آیا ہے ہماری طرف، سلیمان نے، حضرت سلیمان نے یہ خط بھیجا ہے، تو اس کا نے جواب کیسے دینا ہے۔ تو جو درباری تھے ان کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ اے ملکہ، ہمارا لشکر بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، سلیمان کیا کر لے گا ہمارا، تو ہم اس کے مقابلے کے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ملکہ سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ دیکھو، ایک تو جنگوں سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر ہم لشکر لے کے جائیں گے، لشکر آئیں گے، جنگ ہوگی، اگر تو دشمن نے ہم پر غلبہ پا لیا تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو اس کی کوئی اور تدبیر نکالتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، جیسا آپ فرمائیں، جیسا آپ کہتی ہیں ہم ویسا کر لیتے ہیں۔ ملکہ نے ایک تجویز پیش کی۔ ملکہ کہنے لگی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہیرے جیورات اور جو ہے انعامات و کرام جو ہے وہ بادشاہ کو بھیجتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو جب ہیرے یا گفٹ دیتا تھا تو بادشاہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایسا سسٹم اس دور میں چلتا تھا کہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ان کو گفٹ اور تحائف بھیجے جاتے تھے۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ تحفے تحائف بھیجتے ہیں۔ اس نے 500 اپنے غلاموں کو تیار کیا اور ان کو ہیرے جواہرات، خوشبوئیں اور بہت ہی جو اعلیٰ قسم کے چیزیں تھیں وہ اس نے ان کو دے کے بھیجی، اور کہا کہ جاؤ حضرت سلیمان کو یہ چیزیں دے آؤ۔ اور اس نے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات کہی، اس نے کہا کہ یہ جو تحریر لکھی ہے یہ کسی عام بندے کی نہیں لکھی ہوئی، جو حضرت سلیمان نے تحریر لکھی تھی اس نے یہ بھی کہا کہ یہ کسی عام بندے کی نہیں لکھی ہوئی، یہ کسی اللہ کے خاص بندے کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ جیورات ہیرے جو ہے یہ بھیج رہے ہیں، اگر انہوں نے قبول کر لیے تو پھر تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر انہوں نے یہ ٹھکرا دیے تو پھر یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، پھر اس کے لیے ہمیں خود جانا ہوگا یا خود کوئی اور تدبیر جو ہے وہ سوچنی ہوگی۔ تحائف جو ہے وہ بھیجے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں 500 بندے جو ہیں وہ قیمتی تحائف لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفوں کو دیکھا اور یہ تحفے جو ہے واپس بھجوا دیے، ان کی جو آفر تھی وہ ٹھکرا دی۔ اب جب وہ لشکر واپس آیا اس نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف لینے سے انکار کر دیا، تو ملکہ نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کی طرف اب خود میں جاؤں گی اور اس سے بات کروں گی۔ اس نے اپنا تخت جو ہے وہ لیا اور تخت پر بیٹھی اور روانہ اپنے ملک سے روانہ ہوئی، بہت سے اپنے درباریوں کے ساتھ وہ روانہ ہوئی۔ اب جو ہدہد جو ہے اس نے یہ سارا ماجرا سنا، طائف بھی جب بھیجے گئے اس نے سنا، لیکن وہ تمام واقعہ دیکھتا رہا ہدہد۔ اور جب یہ سارا واقعہ جب لشکر چلا تو ہدہد وہاں سے آیا اور آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، ملکہ سبا جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر ہماری طرف آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو
تخت کو جلدی میرے پاس، ملکہ سبا کا جو تخت ہے اس کو جلدی میرے پاس لے آئے۔ تو ایک جن نے کہا کہ میں اس تخت کو لا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو اس تخت کو کتنی جلدی لا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس تخت کو، یہ جب تک آپ کے جو لگا ہوا، جب تخت نشین تھے تو یہ تقریباً، اس نے کہا کہ میں دربار برخاست ہونے تک میں جو ہے وہ لا سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی ہے جو اس سے بھی جلدی لا سکتا ہو؟ تو ایک شخص جس کا تفسیر میں نام آتا ہے آصف بن برخیہ، جس کا نام آتا ہے آصف بن برخیہ، تفسیر میں اس کا یہ ذکر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں لا سکتا ہوں۔ آصف بن برخیہ نے کتاب کا کچھ حصے کا علم اسے تھا، کتاب کا کچھ تھوڑا سا حصہ اس نے پڑھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ کتنی جلدی لا سکتے ہو؟ اس نے کہا یا نبی، میں آنکھ چپکنے میں، پلک چپکنے میں جو ہے ملکہ کا تخت جو ہے وہ یہاں لا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم تخت کو لے آؤ۔ تو ایسا ہی ہوا، اور تخت جو ہے وہ پلک چپکنے میں ملکہ کا تخت جو ہے وہ یہاں حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ گیا۔ اور جب اس نے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، اور وہ نبی کو دیکھ کے اور ان کا معجزہ دیکھ کے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جاگ پڑی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا، اور وہ جو سورج کو سجدہ کرتے تھے اس کو انہوں نے ترک کیا، اور اللہ کی طرف جو آ گئے اور اللہ کی راہ انہوں نے اختیار کر لی۔ تو اس سے میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ جس شخص نے تخت لے کے آیا اس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور کتاب کا کچھ حصہ اس نے جو ہے وہ پڑھا ہوا تھا۔ کچھ حصے پڑھنے سے اس کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ ایک پلک چپکنے میں جو ہے وہ تخت لے آیا۔ تو اب یہاں بتانا یہ ہے کہ میرے آقا کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، نبی پاک کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ اور نبی پاک جب معراج شریف پر گئے، ان کا بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، اور ہمارے پیارے آقا اللہ پاک سے 90,000، جو مورخین لکھتے ہیں کہ 90,000 باتیں کر کے وہاں رہے، وہاں سے باتیں کی انہوں نے۔ تو اس کے بعد واپس آئے تو ایک لمحے میں ایسے لگا جیسے ایک لمحے میں واپس آ گئے ہیں۔ تو معراج شریف کے واقعہ کو جو نہیں کہتے کہ نہیں ہوا، ان کے لیے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ حصہ ہے، وہ تخت ایک پلک جھپکنے میں لے آتا ہے، تو میرے نبی جن کے پاس قرآن کا علم ہے، کیا وہ معراج شریف پر پلک جھپکنے میں نہیں جا سکتے؟ تو اس سے یہی ہے کہ وہ گئے اور معراج شریف سے وہ واپس آئے، 90,000 باتیں کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، 13 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ان کی، اور پانی ابھی وضو کا چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، اور نبی پاک جو ہے وہ واپس آ گئے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ تو کل پھر ہم اسی طرح واقعے جو ہیں اور بھی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ خیرات وہ دیتے ہیں سنبھالی نہیں جاتی، جھولی کوئی دربار سے خالی نہیں جاتی۔ تو اب ہم جو ہے وہ آپ کو جو ریسپی ہوتی ہے ہماری اس کی کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو جو ریسپی ہیں وہ بتائیں گے۔ تو ابھی ہم آپ کو چکن رول جو ہے اس کی ایک بتاتے ہیں کہ آپ نے چکن رول کیسے بنانا ہے۔ چکن رول کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو ہے میدا لینا ہے، 1 کپ آپ میدا لے لیں۔ 1 کپ میدا لینے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، اس کو اچھی طرح میدے کو جو ہے وہ آٹا جس طرح آٹا گوندتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو اچھی طرح گوندنا ہے۔ پھر اس کو آپ نے تقریباً ایک برتن میں ڈال کے اس کے اوپر آپ نے شاپر لگا دینا ہے یا کوئی کپڑا ڈال دینا ہے، اچھی طرح ڈال کے کپڑا یا شاپر لگا کے اس برتن کو آپ نے تقریباً 4-5 گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ یہ آپ کا میدا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، چکن
رول جو ہے اس کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ چکن 1 پاؤ آپ نے لینی ہے، اس کو اور 4 عدد آپ آلو لے لیں. ان دونوں چیزوں کو آپ نے ابال لینا ہے. آلو اور چکن کو آپ نے ابال لینا ہے. یہ جب ابل جائیں گی چکن کو آپ نے بالکل باریک ذرے کر لینے ہیں. آلوؤں کو آپ نے ہاتھوں سے بالکل باریک کر لینا ہے. ایک چھوٹی سی پیاز لینی ہے بالکل چوپ کی ہوئی، اس کو آپ نے کاٹنا ہے. ہرا دھنیا تھوڑا سا لینا ہے. تھوڑا سا پودنا آپ لازمی ڈالیں، پودنے سے بہت ہی زبردست خوشبو بھی آتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے. پودنا آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا کاٹ کے. ہری مرچ باریک کاٹ کے آپ نے تقریباً 2 عدد اس میں ایڈ کرنی ہے. نمک آپ اپنے حساب سے ڈال لیں، حسب ضرورت نمک ڈالیں. مرچ آپ نے 2 سے 3 چمچ ڈالنی ہے اس میں. اگر آپ زیادہ مرچ کھاتے ہیں 3 ڈال لیں، کم کھاتے ہیں 2 ڈال لیں. سوکھا دھنیا 1 چمچ، گرم مسالہ آپ نے 1 چمچ، 1 چٹکی آپ نے کالی مرچ ڈالنی ہے اس میں. اور ساری چیزیں تمام یعنی گوشت، آلو اور جو چیزیں آپ کے پاس یہ تھی کٹی ہوئی مسالے وغیرہ ڈال کے اچھی طرح آپ نے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لینا ہے. اب یہ مکس ہو جائے گا سارا مسالہ بھی آپ کا تیار ہو گیا اور میدا بھی آپ نے تیار جو ہے وہ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اب یہ کرنا ہے آپ نے روٹی بنانی ہے، ایک پوری روٹی بنا لینی ہے، تھوڑی بڑی بنا لینی ہے. اور مسالہ اس روٹی کے اوپر لگا کے آپ نے اس روٹی کو رول بنا لینا ہے. پوری روٹی کو رول کر لینا ہے، مسالہ اس کے اندر چلا جائے گا. پھر آپ نے اس کو تقریباً آپ 3 انچ یا 2 انچ جتنا بھی آپ اس کے پیس کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ چھری سے، جو رول آپ کا بنا ہوا ہے اس کو آپ چھری سے کاٹ لیں. چھری سے کاٹ کے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ ایک گلاس میں پانی لینا ہے. 1 چمچ اس میں آپ نے میدا ڈالنا ہے، بالکل پتلا سا کر لینا ہے. اور اس میدے کو جو آپ نے وہ کاٹ کے پیس رکھے ان کے اوپر لگا کے آپ آئل میں جیسے سموسے جو ہیں وہ آپ ان کو تل لیتے ہیں اس طرح آپ نے تل لینا ہے. جب وہ اچھی طرح براؤن ہو جائیں تو یہ آپ کے جو ہے چکن رول جو ہے بہت مزے کے چکن رول جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے. تو کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک چٹنی بھی آپ کو بتائیں گے. تو چٹنی املی کی چٹنی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. میٹھی املی لینی ہے آپ نے، کھٹی لے لیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن میٹھی املی لینی ہے آپ نے. تقریباً آپ 100 گرام لے لیں. اس میں آپ نے 4 چمچ جو ہے وہ چینی ڈالنی ہے اور تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے. اور تھوڑی سی آپ نے 1 چمچ یا اس سے کم آپ نے جو ہے وہ دلفل مرچ ڈالنی ہے. دلفل مرچ ڈالنے کے بعد آپ نے تقریباً 4 گلاس اس میں پانی ڈال دیں. املی، چینی، نمک اور 4 گلاس اس میں آپ پانی ڈالیں گے 100 گرام املی میں. اس کو آپ تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے ہلکے آنچ پر چولہے پر رکھ دیں. جب اس تمام چیزیں جب اس کو ابل جائے گی اور املی اس میں حل ہو جائے گی، تھوڑا سا جتنا آپ گاڑھا اس کو رکھنا چاہتے ہیں پیسٹ کو اتنا آپ کر لیں. تو یہ آپ کی میٹھی چٹنی جو ہے املی والی میٹھی چٹنی بہت ہی مزیدار تیار ہو جائے گی. اور آپ سموسوں کے ساتھ یا جو بھی چیز آپ نے بنائی ہوئی اس کے ساتھ آپ اس کو کھائیں. تو اب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف چلتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ ان کو پروگرام ہمارا پسند آ رہا ہوگا. تو ہم تمام دیکھنے والے اپنے دوست ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ پر خاص کرم کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو فیصل سید آپ کو اللہ حافظ کہتا ہے. اللہ حافظ ناظرین.